اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، میں مرزا صداقت علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آج ایک انتہائی مختلف ڈیفرنٹ قسم کا سبجیکٹ لے کر آپ کے لیے آیا ہوں، جس پر میں نے تیاری بھی کی ہے، نوٹس بھی بنائے ہیں، اور میں آپ کو اس کے سارے جو ہیں رائٹ لیفٹ جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے آپ کو بتاؤں گا اور بیان کروں گا۔ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز رواج پکڑ رہی ہے، اور چیز کیا ہے؟ وہ ایک بڑا گناؤنا جرم ہے، وہ رواج پکڑ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کئی مرد حضرات جو ہیں وہ لڑکیوں پہ، عورتوں پہ، عورت ایک ہمارے سوسائٹی کا ایک نہایت کمزور سیگمنٹ ہے۔ اللہ نے ایسے بنایا، یہ اللہ کی مرضی تھی، عورت کو کمزور بنایا، مرد کو طاقتور بنایا، تو اس کو کمزور جانتے ہوئے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتی، وہ اسلحہ عام طور پر اسلحہ استعمال نہیں کر سکتی، وہ کوئی شدت پسندی نہیں کر سکتی، اور اس کے اوپر کسی مخالفت اور کسی بھی وجہ سے اس کے اوپر بازار میں گزرتے ہوئے، کالج جاتے ہوئے، اسکول جاتے ہوئے یا شاپنگ کے لیے جاتے ہوئے اس کے اوپر تیزاب پھینک کے اس کی شکل ہمیشہ کے لیے بگاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑے آسان طریقے سے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس پر میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا کہ اس پر کیا قانون ہے، اور اس پر کیا سزائیں ہیں، اور اس پر جو ہے وہ کیا دفعات کیا لگتی ہیں۔ تو عورتوں پر تیزاب پھینکنے کا جو عمل ہے وہ صرف تیزاب کی حد تک محدود نہیں ہے، وہ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، سیکشن لگتی ہے 336A اور 336B پاکستان پینل کوڈ، یعنی تعزیرات پاکستان۔ یہ قانون سن 2011 میں 26 دسمبر 2011 میں تعزیرات پاکستان میں ترمیم کر کے اس میں شامل کیا گیا تھا، کیونکہ بہت زیادہ حکومت کو شکایات مل رہی تھی کہ ایسے واقعات بڑے عام ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کو موقع ملتا ہے وہ چلتی عورت پہ کسی دشمنی، مخالفت اور نفرت کی وجہ سے تیزاب پھینک کے اس کی زندگی برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اس کو بنایا گیا ہے دی ایسڈ کنٹرول کرائم پریونشن ایکٹ 2011۔ اس کی دفعات میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کی دفعات میں جو سزا رکھی گئی ہے، وہ سزا جو ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہے، عمر قید کی سزا رکھی گئی ہے، اور وہ جو سزا اس کو عدالت سنائے گی وہ اس کی سماعت اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ بڑی عدالت کرے گی، سیشن کورٹ کرے گی۔ جیسے قتل کے کیس میں سیشن کورٹ جو ہے مقدمے کا ٹرائل کرتی ہے، اس مقدمے کی سماعت اور ٹرائل جو ہے وہ بھی سیشن کورٹ کرے گی، اور سزا سناتے وقت 14 سال سے کم سزا ہرگز نہیں دے سکتی۔ 14 سال سے زیادہ دے سکتی ہے، 14 سال سے کم سزا نہیں دے سکتی، اور اس کے ساتھ وہ جرمانہ کرے گی جس کی رقم جو ہے وہ منیمم کم از کم 1 ملین ہوگی، 10 لاکھ روپے تک وہ کم از کم سزا سنائے گی۔ 10 لاکھ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن 10 لاکھ سے کم نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے پہلے آپ کو دفعات بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ متاثرہ عورت کو، متاثرہ فریق کو، اس میں جس پر تیزاب پھینکا گیا وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، بوڑھی عورت بھی ہو سکتی ہے، جوان بھی ہو سکتی ہے، بچی بھی ہو سکتی ہے، کوئی لڑکا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا آدمی بھی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اینی پرسن انکلوڈز مین اینڈ وومن۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جرم جو ہے اس کو نان بیلیبل قرار دیا گیا ہے۔ نان بیلیبل سے مراد جس کی ضمانت نہیں ہوگی، لیکن بہت سارے جرائم ہیں، قتل کے کیس بھی ایسے ہیں جن میں بعض مقامات پر جا کے کیس کسی ایسی وجوہات کی بنا پر جو مختلف سپیریئر کورٹس نے پرنسپلز طے کیے ہیں، جو اصول وضع کیے ہیں، کیس آف فردر انکوائری ہو، یا کیس میں کوئی ڈاؤٹ ہو، یا کیس میں کوئی ایسی گراؤنڈ ہو، جرم کرنے والا بہت کمزور ہو،
بوڑھا ہو, میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل کسی نہ کسی وجہ سے, ہر کیس میں نہیں, کسی نہ کسی کیس میں بیل ہو جاتی ہے, اس میں بھی ہو سکتی ہے بیل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جرم قتل سے بھی زیادہ خوفناک جرم ہے. قتل والا بندہ تو قتل ہو کے قبر میں چلا جاتا ہے, اس کو تو اذیت نہیں ہوتی. یہ جس پر تیزاب پھینکا گیا ہوتا ہے, یہ ساری زندگی اذیت کا شکار رہتی ہے عورت. جب وہ اپنی شکل چہرے کو دیکھتی ہے شیشے میں, تب وہ اس کے دماغ میں اور اس کے اندر نہایت ہی ایک خوفناک جو ہے وہ منظر پیدا ہوتا ہے, اور وہ اس کو ایک شوق میں مبتلا ہو جاتی ہے. آئی ایم سوری. اب آگے چلتے ہیں. میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں جو میں نے ریسرچ کی ہے, جو میں نے اسٹڈی کی ہے کہ وجوہات کیا ہیں تیزاب پھینکنے کی. پہلی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ کام نوجوان لڑکے کرتے ہیں اور لڑکیوں پر تیزاب پھینکتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے لڑکی سے تعلقات ہوتے ہیں, اور وہ لڑکی نے اس سے کیا ہوتا ہے وعدہ کہ میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ شادی کروں گی, اور کسی تعلقات کی کسی سٹیج پر 6 ماہ بعد, سال بعد, 2 سال بعد لڑکی کو پتہ چلتا ہے یہ لڑکا تو شرابی ہے, یہ لڑکا تو منشیات کا عادی ہے, اور یہ تو اور چوری چکاری کے جرائم میں ملوث ہے, اس کا تو کردار درست نہیں ہے, میں تو اس کے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں رہوں گی, یہ تو بدنام ترین آدمی ہے, تو میرے اس کے ساتھ تعلقات تو بن گئے لیکن اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ اس کو کہتی ہے کہ بابا معاف کرو, جاؤ میرا تعلق ختم. وہ کہتا ہے تم نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا. وہ کہتی ہے میں نے وعدہ ہی کیا تھا نا, میں نہیں کرتی تمہارے ساتھ شادی. تو وہ اس لڑکے کو اس بات سے رنج ہوتا ہے, وہ رنج کی پاداش میں آ کے بدلہ لینے کی خاطر لڑکی کے چہرے پر یا جسم پر تیزاب پھینک جاتا ہے, اور اس کے چہرے کو پرماننٹلی ڈسفگر کر دیتا ہے. ڈسفگر سے مراد یہ ہے کہ اس کی شکل کو بگاڑ دینا. اس لڑکی کا جو خوبصورت چہرہ ہوتا ہے فار آل ٹائمز ٹو کم, ہمیشہ کے لیے وہ ایک خوفناک شکل اختیار کر جاتی ہے, کیونکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ موم کی طرح پگھل جاتا ہے. اس کی جو جلد ہوتی ہے, اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ تیزاب کے ساتھ نالی میں بہہ جاتا ہے, نیچے سے ایک خوفناک چیز نکل آتی. یہ بڑی خوفناک بات ہے. پہلی وجہ آپ کو بتا دی. دوسری وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے کئی خاندانوں میں جاہل, ہماری بہت ساری آبادی جاہل ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے, دیہاتوں میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھریلو جھگڑے میاں بیوی کے, ان کے سٹار آپس میں نہیں ملتے, ان کا مزاج آپس میں نہیں ملتا, ان کے طور طریقے طور اتوار نہیں ملتے. مثال کے طور پہ مرد جو ہے وہ باہر کی عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے, مرد جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, مرد چوری چکاری کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, جرائم میں ملوث ہے, گھر سے باہر رہتا ہے, گھر خرچہ نہیں دیتا, بیوی پریشان رہتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور اس وجہ سے ان کے گھریلو جھگڑے جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں. اور جب وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں تو بیوی جو ہے اس کو پریس کرتی ہے کہ یہ تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو, تو وہ اس کو کہتا ہے اپنے ماں باپ سے لے کر آؤ. یہ شدت جب اختیار کر جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی بیوی کے اوپر تیزاب پھینک کے اس کو ہمیشہ کے لیے ڈسفگر کر دیتا ہے. دوسری وجہ میں نے آپ کو بتا دی. یہ جو وجوہات ہیں یہ میں نے سوشل ریسرچ پر مبنی تلاش کر کے نکالی ہیں, یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا. یہ وجوہات ہیں جو سوسائٹی میں مختلف اوقات میں جو بڑے بڑے ریسرچرز ہیں انہوں نے کرمنالوجی پہ ریسرچ کی ہے, وجوہات نکالی ہیں. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات یہ بھی ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں وجوہات. تیسری وجہ یہ ہے کہ عورت کی شادی ہوئی اور اس کے ماں باپ غریب تھے اور وہ جہیز نہیں لے کے آئے. اچھا, وہ جہیز دینے کی ان کی استطاعت نہیں تھی, لیکن لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہیز چاہیے, تم کیوں نہیں جہیز لے کر آئی ہو؟ اپنے باپ سے کہو مجھے موٹر سائیکل لے کے دے, مجھے گاڑی لے کے دے, اور وہ فریج لائے, ٹی وی لائے, مختلف قسم کی چیزیں لائے. اب وہ کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ کے پاس تو وہ تو غریب آدمی ہیں, وہ تو یہ چیزیں افورڈ ہی نہیں کر سکتے.
اب کیا ہوتا ہے، یہ وجہ تنازع بن جاتی ہے، اس وجہ سے دونوں کے درمیان جھگڑا رہتا ہے، اور اکثر جھگڑا رہتا ہے، یہ جھگڑا بڑھتے 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 انتہا کو پہنچ جاتا ہے، وہ مرد جو ہے وہ عورت پہ تیزاب پھینک دیتا ہے، اس آگ میں، اس نفرت میں بدلہ لینے کی خاطر اس کو تیزاب پھینک دیتا ہے، وہ چلی جاتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر، لیکن شکل تو بگڑ گئی اس کی۔ تیسری بات، چوتھی بات خاندانی رقابت۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے جو پہلی بات بتائی ہے خاندانی رقابت، وہ خاندانی رقابت نہیں ہے، وہ لڑکی اور لڑکے کے افیئرز ہیں، تعلقات ہیں، وہ جو پہلی بات بتائی۔ یہ تیسری بات یہ ہے، خاندانی رقابت یہ ہے کہ آپس میں دونوں فریقین رشتہ دار ہیں اور ان کی باپ دادا سے پرانی قتل کی دشمنی چلتی آ رہی ہے، اور انہوں نے بدلہ لینے کے لیے یہ سمجھا کہ ان کے گھر کی عورت جو کالج جاتی ہے یا کسی جگہ نوکری کرتی ہے یا اسکول پڑھانے جاتی ہے یا نرس ہے یا ڈاکٹر ہے یا کسی جگہ جاتی ہے، بڑی آسانی سے اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، وہ تیزاب کی بوتل لا کے اس کے اوپر پھینک دیتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے اس کو اپاہج بنا دیتا ہے، بدصورت بد شکل بنا دیتا ہے۔ اچھا، یہ بات ہوگی چوتھی۔ پانچویں بات، پانچواں فیکٹر، یہ فیکٹرز بتا رہا ہوں، تیزاب پھینکے جانے کے محرکات اور وجوہات آپ کو بتا رہا ہوں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بعض گھروں میں چور داخل ہو جاتے ہیں، ڈاکو داخل ہو جاتے ہیں، وہ سونا، نقدی، پیسہ اور گھر کی قیمتی اشیاء چوری کرتے ہیں یا ڈکیتی کرتے ہیں، اور گھر والے آگے سے ریزسٹ کرتے ہیں۔ جب وہ آگے سے ریزسٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر تیزاب پھینک دیتے ہیں۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں، رپورٹڈ کیسز ہیں، وہ تیزاب پھینک دیتے ہیں۔ تیزاب جس کے اوپر پھینکا جاتا ہے اس کو تو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے، وہ ڈاکو سے مقابلہ کیا کرے گا، اس کا تو سارا چہرہ برباد ہو جاتا ہے، اس کے جسم پہ اذیت ناک درد شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی جان بچائے گا یا ڈاکو سے لڑے گا؟ تو پانچویں وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی۔ چھٹی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، چھٹی وجہ یہ ہے کہ تیزاب اور اس قسم کے جو خوفناک تیزاب سے ملتے جلتے کیمیکلز ہیں، یہ آسانی سے ہماری سوسائٹی میں پروڈیوس بھی ہو رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں، اور آسانی سے فروخت کے لیے دستیاب بھی ہیں۔ آپ چلے جائیں، یہ تیزاب عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتا ہے گٹر کھولنے کے لیے، نالیاں کھولنے کے لیے، باتھ روم کے پائپ کی جو چوکنگ ہوتی ہے وہ کھولنے کے لیے۔ آپ جائیں اور 10-20 روپے کا، 30 روپے کا تیزاب آپ کو مل جائے گا، پوری بوتل مل جائے گی، آسانی سے مل جائے گا، اور وہ اتنا خوفناک ہوتا ہے، وہ لے کے لوگ آسانی سے لڑکی کے اوپر پھینک دیتے ہیں، اس کا خرچ بھی کچھ نہیں ہوتا، اور لڑکی بیچاری کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ چھٹی بات آپ کو بتائی۔ اور ساتویں اور آخری بات میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ سارے فیکٹر جو ہے ریسرچ پر مبنی ہیں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے تعلقات ہیں، وہ ان کا افیئر چل رہا ہے، وہ باغ میں جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں، چاٹ کھاتے ہیں، چپس کھاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، ڈیٹ مارتے ہیں، لیکن لڑکی شریف ہوتی ہے، وہ کسی قیمت پر بھی لڑکے کے ساتھ سیکس کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی، جبکہ لڑکے کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ شادی سے پہلے سیکس کرے۔ وہ اس کو آمادہ کرتا ہے، راضی کرتا ہے، قائل کرتا ہے کہ میں تجھے یہ گفٹ دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تو مجھے اجازت دے میرے ساتھ سیکس کر۔ لڑکی کہتی ہے میں شریف لڑکی ہوں، ٹھیک ہے میرے تیرے تعلقات ہیں، میں تمہیں سیکس کی اجازت نہیں دوں گی۔ جب شدید دباؤ کے باوجود بھی وہ سیکس پر آمادہ نہیں ہوتی تو لڑکے کو اس بات کا شدید رنج ہوتا ہے، اور وہ جو ہے غصے میں آ کے اور غصے کی انتہا کو پہنچ کر ایک شدت پسندی اختیار کرتا ہے، اس کے منہ پہ، اس کے جسم پہ تیزاب پھینک جاتا ہے۔ یہ 7 مین وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو کہ موجود ہیں ہماری کتابوں میں، اور ہمارے جو رپورٹڈ کیسز ہیں ان میں بڑے بڑے ججوں نے، بڑے بڑے تھنکرز نے اور بڑے بڑے مفکروں نے اس ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں جو وجوہات بتائی ہیں، یہ 7 وجوہات۔ اب آپ کو بتاؤں
کہ جس پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے اس کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے تو اس کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی۔ شادی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے، وہ ایک اچھی بڑی خوبصورت پیاری بچی سے کنورٹ ہو کے ایک خوفناک بلا بن جاتی۔ یہ وہ شیشے میں اپنی شکل دیکھتی ہے تو اس کو خود کو اپنے آپ سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پیاری بچی تھی، تیزاب پھینکے جانے سے پہلے معصوم اور پیاری بچی تھی، تیزاب کے بعد وہ ایک خوفناک چڑیل نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا۔ دوسری بات، یہ اثرات میں بتا رہا ہوں تیزاب کی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر عورت ہو یا مرد ہو یا کوئی بھی ہو جس کے شکل پر، جس پر عام طور پر تیزاب چہرے پہ پھینکا جاتا ہے، جس پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، وہ ساری زندگی کے لیے ہینڈی کیپڈ ہو جاتا ہے۔ ہینڈی کیپڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپاہج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی اپاہج ہے۔ اللہ نے آپ کو نیچرل شکل میں پیدا کیا، خوبصورت شکل ادا کی، ٹھیک ہے، کوئی بندے زیادہ حسین ہوتے ہیں، کوئی درمیانے ہوتے ہیں، کوئی قبول صورت ہوتے ہیں، لیکن شکل تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ادا کیا نا۔ یہ انسان کی جو شکل ہے، ہر آدمی کی شکل اپنی ہوتی ہے، اللہ نے بنائی ہوتی ہے، یہ خدا کی تخلیق ہے۔ تو وہ جو ہے وہ پرماننٹلی وہ جو ہے ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو۔ اور تیسری بات، لڑکی جو ہے یا وہ مرد جو ہے یا لڑکا ہے، کوئی بھی ہے، وہ ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ بدصورت رہے گا، ساری زندگی کے لیے، کیونکہ جسم کے ڈیولپمنٹ جو اس کی ہونی ہوتی ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ تیزاب کے بعد وہ دوبارہ اس کی شکل اوریجنل حالت میں ریسٹور نہیں ہوتی۔ وہ ایک بدصورت شکل لے کر جب تک وہ زندہ رہے گی، وہ لڑکی یا وہ انسان زندہ رہے گا، وہ بدصورت ہی رہے گا۔ جو کوئی دیکھے گا اس کو کہے گا تجھے کیا ہوا؟ وہ کس کو وضاحتیں پیش کرے گی کہ میرے اوپر تیزاب پھینکا گیا۔ پھر لوگ آگے تحقیقات کرتے ہیں، کیوں تیزاب پھینکا؟ تمہیں کیوں اس نے تیزاب کے لیے منتخب کیا؟ بھائی وجوہات ہمیں بتاؤ، ریزن بتاؤ۔ وہ بات سے بات آگے نکالتے، ہر آدمی تحقیقات کرے گا، جاننے کی کوشش کرے گا۔ بھائی تمہارا کوئی قصور ہوگا تو آپ کسی کی زبان کو روک تو نہیں سکتے۔ تو یہ ایک ساری زندگی یہ معاملہ اس کے ساتھ چلے گا۔ اب ایک اور بات ہے کہ جس لڑکی پر یہ تیزاب پھینکا گیا وہ ساری زندگی صدمے سے دوچار ہوتی رہے گی، یعنی اس کو جب وہ آئینے میں اپنی شکل دیکھے گی اس کو صدمہ اور شاکس اس کے دل کو ادھر اس جگہ پہ اس کو شاکس پہنچتے رہیں گے۔ آپ کے پاس، میرے پاس یا دنیا کے کسی انسان کے پاس کوئی ترازو یا کوئی پیمانہ ہے کہ لڑکے کو سزا تو ہو گئی لیکن وہ جو صدمہ ساری زندگی اگر اس کی عمر 70 سال ہے، 60 سال ہے، 80 سال ہے، وہ جو صدمہ اس کو پہنچتا رہے گا مرتے دم تک، وہ صدمے کا ازالہ ہو سکے؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی پیسہ، کوئی بھی معاوضہ، کوئی بھی سزا اس صدمے کا ازالہ نہیں کر سکتی جو اس لڑکی کو، اس مرد کو ساری زندگی ہوتا رہے گا۔ اب یہ باتیں تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے، پوائنٹ نمبر 1، جب ایسا کوئی واقعہ خدا نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ہو، لیکن اگر کسی کے ساتھ ہو تو پولیس کو ہمدردانہ طور پر اور نہایت مستعدی کے ساتھ، نہایت مہارت کے ساتھ، خصوصی طور پر پراپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی تفتیشی افسر کو مدعیہ نے پیسے نہیں دیے تو وہ سرسری جو ہے وہ اپنی کارروائی کر کے چالان بنا کے عدالت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی زیادتی اس
بچی کے ساتھ ہوگی اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا. عورت تو ویسے ہی ہماری سوسائٹی کا ایک نہایت کمزور اور ناتواں سیکٹر ہے, اس کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس والے بھی اس کے ساتھ ہمدردانہ رویہ نہ رکھیں, یا پولیس والے دوسری پارٹی سے رشوت یا پیسہ لے کر جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2, کبھی بھی کسی بھی گراؤنڈ پہ ملزم کو بیل بالکل نہیں ہونی چاہیے. ویسے تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ آفینس نان بیلیبل ہے, کیونکہ اس میں عمر قید کی سزا ہے, اور یہ جرم جو ہے پروہیبیٹری کلاز میں فال کرتا ہے. جو وکیل جو ہیں وہ میرا جو وکلا حضرات میرے بھائی جو یہ سن رہے ہیں پروگرام, ان کو پتہ ہوگا کہ پروہیبیٹری کلاز کیا ہوتی ہے. میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں. پروہیبیٹری کلاز وہ کلاز ہوتی ہے کہ جس میں جرم کی سزا 10 سال یا اس سے اوپر کی ہو تو اس میں بیل نہیں, عام طور پر بیل نہیں ہوتی. تو اس کیس میں بطور خاص یہ قانون بنانا چاہیے کہ کسی بھی صورتحال کے پیش نظر ملزم کی بیل نہیں عدالت لے گی. نمبر 3 یہ ہے کہ جو متاثرہ فریق ہے, لڑکی ہے یا جو بھی ہے, متاثرہ فریق کو ٹوٹل فری لیگل ایڈ حکومت پاکستان فراہم کرے. اب آپ یہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ تو کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے اور سرکاری وکیل تو ہر عدالت میں موجود ہیں. سرکاری وکیل معذرت کے ساتھ, ہمارے بھائی ہیں سارے, اس جہاں فشانی سے مقدمہ نہیں لڑتے, بس خانہ پوری کے لیے آ جاتے ہیں, کام کرتے ہیں. جس طرح کے پرائیویٹ اور تجربہ کار اور ماہر وکیل مقدمہ لڑتے ہیں, حکومت کو ایک ایڈیشنل وکیل پرائیویٹ طور پر انگیج کر کے خود سے خرچہ دینا چاہیے, اور وہ اس کو لیگل ایڈ فری آف کاسٹ اس بچی کو یا اس وکٹم کو فراہم کرے, فری آف کاسٹ حکومت کی طرف سے, سرکاری وکیل کے علاوہ. نمبر 4, جو اس میں گواہ ہیں ان کو بھی حکومتی سطح پر پروٹیکشن اور تحفظ دیا جانا چاہیے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو بدماش اور غنڈہ عناصر اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے, ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے, وہ گواہان کو ڈرا دھمکا کر اسلحے کے زور پر بھگا دیتے ہیں اور گواہوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تمہیں بھی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا, یا تمہیں ہم گولی مار کر اڑا دیں گے, یا تمہیں ہم دیکھ لیں گے, یا خوفناک نتائج کی دھمکیاں دیں گے. تو حکومت کو ایسی صورت میں ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے تاکہ وہ عدالت میں دلیری کے ساتھ آ کے سچائی کے ساتھ پوری شہادت دیں گے تو اس کو جو ہے کیس کا فیصلہ ٹھیک طریقے پر اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوگا. نمبر 5, پروٹیکشن ٹو وکٹم, یعنی وہ جو متاثرہ فریق جو لڑکی ہے اس کو بھی تحفظ حکومتی سطح پر اس کو فراہم کیا جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ گھر سے باہر نکلے اور کوئی اور واقعہ اس کے ساتھ ریپیٹ ہو جائے, اس کو کوئی روک کے دھمکیاں دے یا اس کے اوپر دوبارہ کوئی وہ آفینس جو ہے وہ ریپیٹ ہو جائے, اس کو بھی تحفظ دینا چاہیے. 6 بات, جو متاثرہ فریق ہے وہ جو لڑکی ہے اس کو ہیوج کمپنسیشن فراہم کرنی چاہیے جس کو عرش کہتے ہیں. یعنی ایک تو عدالت سزا سناتے ہوئے اس کو جرمانہ عائد کرتی ہے نا قید کے ساتھ, اس کے علاوہ یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ متاثرہ فریق کو معاوضہ ادا کرنا چاہیے جو ٹھیک ٹھاک رقم ہونی چاہیے اور اس کو وہ ملزم فریق سے لے کے اس کو ادا ہونا چاہیے. 7ویں بات, یہ قانون میں نہیں ہے, جو میں بتا رہا ہوں یہ قانون میں نہیں ہے. میں سفارشات دے رہا ہوں کہ میرے اس چینل کے تھرو منسٹری آف لا کو یہ سفارشات دی جائیں کہ اس قانون میں مزید ترامیم کر کے یہ چیزیں ایڈ کی جانی چاہیے. اب جس لڑکی کا چہرہ خراب ہو گیا وہ تو ایک خوفناک اذیت میں مبتلا ہوگی, تو میڈیکل سائنس بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے,
کافی حد تک جو ہے وہ پلاسٹک سرجری سے جو اس کے چہرے کا بگاڑ ہے یا چہرے کی جو خوفناک حالت ہے اس کو جسم کے دیگر حصوں سے گوشت لے کر پیوند کاری کر کے اس کو ریکنسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے. اور اس پلاسٹک سرجری یہ پاکستان میں موجود ہے. ہمارے اپنے رشتہ دار پلاسٹک سرجن موجود ہیں جنہوں نے کئی لوگوں کے کٹے ہوئے ناک اور اعضاء جو ہیں وہ ٹھیک کیے ہیں جو پیدائشی طور پر ہوتے ہیں. میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا, میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پلاسٹک سرجری کے اخراجات بھی ملزم سے لے کر متاثرہ فریق کو دیے جائیں اور اس کی حکومتی سطح پر فری آف کاسٹ جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کر کے اس کے چہرے کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے تاکہ کافی حد تک جو اس کے دکھ ہیں ان کا مداوع ہو سکے. اگلی بات یہ ہے اور آخری بات, یہ بڑی زبردست بات ہے, یہ بڑی ایک زبردست مشورہ ہے, یہ میری سفارش ہے حکومت پاکستان سے کہ وہ نادرہ کو یہ ہدایت جاری کریں جب عدالت فیصلہ سنائے تو فیصلے کی ایک کاپی نادرہ کے دفتر میں پہنچائیں اور جہاں پر ملزم کا شناختی کارڈ ہو اس شناختی کارڈ میں ایک کالم بنا دیا جائے کہ اس شخص کو تیزاب پھینکنے کی پاداش میں وارننگ مارک دیا گیا ہے, اتنے سال قید یہ اس کو سزا ہو چکی ہے. کیونکہ جب اس لڑکی کے چہرے پر ساری زندگی کے لیے ایک نشان رہے گا, جب تک وہ زندہ رہے گی اس کا چہرہ بدنما رہے گا, اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی اس کے چہرے کو دیکھے گا وہ یہ کہے گا کہ اس کے اوپر تیزاب پھینکا گیا, ہمیں وجہ بتاؤ کیوں پھینکا گیا. ہر کسی کو وہ وضاحتیں دیتی پھرے گی. تو اس طرح سے جو ملزم ہے اس کے شناختی کارڈ پر کنوکشن کا یعنی سزا یافتہ, تیزاب پھینکنے کی پاداش میں سزا یافتہ, تاکہ آئندہ کوئی جب اس کے ساتھ کوئی شادی کرے کوئی لین دین کرے تو یہ پتہ چلے کہ یہ اتنا خوفناک آدمی ہے, اس نے فلاں سال میں فلاں عورت پر تیزاب پھینکا تھا اور اس کی پاداش میں اس کو سزا ہو چکی ہے. تو ناظرین یہ میری سفارشات تھی. امید ہے کہ میرا آج کا لیکچر جو ہے جو تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا آپ کو پسند آیا ہوگا. میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم ہماری اور آپ سب کی بچیوں اور بچوں کو, مردوں اور عورتوں کو, سب کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے اور ایسے گناؤنے مجرموں سے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.